نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے صحیح طرح بیان کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں عورتوں کو اور مسلمان مردوں کو مشرک مردوں سے اور مشرک عورتوں سے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ لونڈی مسلمان بہتر ہے، خیرٌ یعنی بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرک بیوی سے، مشرک عورت سے لونڈی مسلمان وہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرک عورت تم کو بہت بھلی لگے، خوبصورت لگے، یا اس کی خوبصورتی سے تم متاثر ہو، یا اس کے مال و دولت سے، وجاہت سے، یا ان کی اور کسی چیز سے، دنیاوی چیزوں سے تم یعنی تعجب میں پڑے ہو اور تم نے یعنی ان سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو، یا کوئی بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے اے مسلمانوں تم چاہتے ہو کہ ہم مشرک عورت سے شادی کر لیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بالکل نہ کرو مشرک عورتوں سے شادیاں۔ ہاں، ان کو ایمان کی دعوت دو، اگر وہ ایمان لے آئی تو پھر ان سے شادی کر لے، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتی تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے لونڈی، یعنی جس وقت وہ لونڈی ہے یا غریب، آج کل ہم یہ سمجھ لیں کہ لونڈیاں تو اب نہیں ہیں، لیکن یہ کہ غریب ہے بہت زیادہ اور اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے، ان سے وہ تمہارے لیے یعنی بہتر ہے، لیکن وہ مومنہ ہونا چاہیے، مومنہ ہونا چاہیے۔ اور اگر مشرکہ بہت زیادہ خوبصورت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، یا بادشاہت یعنی بادشاہ کی بیٹی ہے، یا کسی سردار کی بیٹی ہے، یا ان کے حسن و جمال نے تم کو فریفتہ کیا ہوا ہے، عجب میں ڈالا ہوا ہے، تو ان وجوہات کی وجہ سے ان سے شادیاں نہ کرو۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نکاح نہ کر دو مشرکین سے، حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک وہ ایمان نہ لائے، یعنی تم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو، ان کے ساتھ ان کو نہ بیاؤ،
اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، البتہ غلام مسلمان بہتر ہے، خیرٌ بہتر ہے، بِمُشْرِكٍ مشرک آدمی سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے، وہ زیادہ خوبصورت ہے، لمبا تلنگا بھی ہے، بہت دولت والا بھی ہے، جائیداد والا بھی ہے، اور وہ تمہیں اچھا بھی لگتا ہے، لہٰذا اس کو اپنی بیٹیاں اور بہنیں نہ دو نکاح میں، اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ آج کل کے حالات یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ عاشق ہو گئی اور محبت ایسی ہوتی ہے، اندھی ہوتی ہے، اور کتنی لوگوں نے باتیں بنائی ہوئے ہیں، یہ سب ہندوؤں کی اور دوسرے مذاہب والوں کی باتیں ہیں جو اپنے مذہب کے مطابق وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ محبت اندھی ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ جب ایک غیر محرم عورت تمہارے سامنے آ گئی تو تم نظریں نیچے کر لو۔ ہر مسلمان کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ جب راستہ میں چل رہے ہو اور سامنے سے ایک بے پردہ عورت ہے، اس نے پردہ نہیں کیا ہوا ہے، سر اس کا ننگا ہے اور لباس بھی ایسی ہی ہے، چادر نہیں اوڑھی ہوئی ہے یا اوڑھی بھی ہوئی ہے، تو اس سے بس آپ اپنی نظروں کو نیچے کر لو۔ اور اسی طرح عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ جب ان کے سامنے غیر محرم آدمی آ جائے تو وہ اپنی نظروں کو نیچے کر دے۔ یہ نہیں کہ وہ سوراخوں میں دیواروں کے اوپر سے اور پھر وہ گور کر دیکھ لیں، پھر جب وہ گورنے لگیں گے تو ان کے دل میں تو ان کی تصویریں آ جائیں گی، تو اللہ کا حکم بھی ساتھ ٹوٹ جائے گا۔ جو اللہ فرماتے ہیں کہ غیر محرموں کو نہ دیکھے، تو پھر جب اللہ نے منع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں ان کا نقش و نگار نہ بیٹھ جائے، ان کا حلیہ نہ بیٹھ جائے، پھر بار بار نمازوں میں بھی ان کی فکر آئے گی، پھر کاروبار میں لگے ہوئے ہوں گے، کام میں لگے ہوئے ہوں گے، پھر بھی ان کی فکر آئے گی۔ جب ایک چیز کو آپ بار بار دیکھتے ہیں تو پھر اس کے نقش و نگار تو تمہارے دل پر وہ اثر انداز تو ہوگا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، کہ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور یہ جس چیز پر پڑ جاتی ہے نظر تو اس کا عکس آپ کے دل میں منتقل ہو جاتا ہے، اور جب دل میں منتقل ہو جاتا ہے تو دل میں صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور دین کی، اپنے بیوی بچوں کی، والدین کی محبت ہونی چاہیے اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے۔ تو اس کے علاوہ تمہارے دل میں غیر محرموں کی عورتوں کی محبت آ جائے گی، پھر تم فریفتہ ہو جاؤ گے، تم پھر اندھے ہو جاؤ گے، پھر یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مشرک ہے یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ لہٰذا اللہ پاک تو حکم صریح فرماتے ہیں، جب ہم اللہ کا حکم ایک توڑیں گے پھر شیطان جو ہے ہمارے اوپر غالب آئے گا اور پھر دوسرے حکموں کو بھی توڑنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا مسلمان عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ بھئی غیر محرم مردوں کو نہ دیکھے، اور اسی طرح مسلمان مردوں کو بھی یہ حکم ہے کہ غیر محرم عورتوں کو بھی نہ دیکھیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ شادی کرنا چاہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ شادی کرنا چاہیں تو ایسے عورت سے شادی کرے کہ وہ دیندار ہو، تاکہ کل تمہارے بچے ہو جائے تو ان کو بھی وہ دین پر لانے کی کوشش کرے، اور تمہارے ساتھ دین میں لانے میں ان بچوں کو دین پر لانے میں مدد اور نصرت کرے۔ ان کے صرف پالنا پوسنا تو نہیں ہے، پالنا پوسنا تو نہیں ہے، صرف یہ تو نہیں ہے کہ ان کے لیے کھانا وغیرہ پکائے اور ان کی خدمت کرے، بلکہ ان کی دین کی بھی فکر کرے۔ جبکہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مسلمانوں میں بھی دیندار کو پسند فرمایا، تو کیسے پھر کافرہ کی اجازت دے سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں جس طرح ایک جگہ فرمایا ہے کہ یعنی جو عورتیں آزاد عورتیں ہیں اور وہ یعنی اہل کتاب میں سے ہیں وہ جائز ہے۔ علماء نے اس کے بارے میں بھی تفاسیر میں لکھا ہے کہ یعنی وہ بھی اپنے دین پر قائم ہو، تب اگر عیسائیت پر وہ عیسائی ہے اور وہ نصارہ ہے تو وہ عیسائیت پر صحیح طرح قائم ہو، اللہ کی وحدانیت بھی اس کے دل میں ہو، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر بھی اور پھر تورات پر بھی وہ ایمان رکھتی ہو۔ اسی طرح یہودی کے لیے بھی یہ شرط ہے، اگر وہ مشرک ہے یا ملحد ہے، وہ بالکل خدا اور رسول کو، آج کل بہت سارے انگریز ایسے ہیں کہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے اور وہ دہریہ قسم کے بن گئے ہیں، ان کا اپنے دین پر بھی پورا عمل نہیں ہے، وہ صرف نام کے عیسائی رہ گئے ہیں۔ لہٰذا ان کی دین کی مطلب فکر کرے اور پہلے تو ان کو دعوت دے، اگر وہ مسلمان ہو جائے جس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ حتی یؤمن، جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، اگر وہ مومن بن جائے تو بہت بہتر ہے۔ ہاں، اگر اس میں کوئی تھوڑی سی اسپرٹ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گی، وہ راغب ہے اسلام کی طرف، تو پھر ٹھیک ہے، یعنی اس میں اتنی وہ نہیں ہے، لیکن وہ مشرک نہ ہو، ان کے عقائد صحیح ہو، اپنے دین پر صحیح ہو، پھر اللہ پاک ان کو توفیق بھی عطا فرمائیں گے کہ وہ مسلمان بن جائیں گے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ جب مسلمانوں نے ملک شام فتح کیا، مصر فتح کیا، اور ان علاقوں میں عیسائی لوگ، یہودی لوگ بہت زیادہ تھے، اور وہ بہت زیادہ حسین و جمیل بھی تھے کیونکہ وہ سرد علاقوں کے رہنے والے لوگ تھے اور ان میں حسن و جمال بہت زیادہ تھا۔ لہٰذا جب مسلمانوں نے ان کو فتح کیا تو اللہ پاک نے تو حکم دیا تھا کہ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہو، تو لوگوں نے دھڑا دھڑ جو ہے ان میں شادیاں کرنی شروع کر دی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے حکم جاری فرمایا کہ ان سے شادیاں نہ کرو، کیونکہ ان کا ایک اور مقصد ہوتا ہے، وہ بعض اوقات اپنی دین کی قربانی بھی دیتے ہیں اور اپنا یعنی اسلام سے بدلہ لینے کے لیے وہ دل میں تو حسد اور بغض تو رکھتے ہیں کہ یار اتنے یعنی بادشاہت ہم سے چلی گئی، ہماری جو یہاں پہ یعنی بادشاہت تھی اور ہم یہاں کے سب انچارج تھے اور یہ سارے علاقے ہمارے زیر قبضہ تھے، لہٰذا یہ مسلمانوں نے ہم سے چھین لیے، اب ان سے تو ہم تلوار سے لڑ نہیں سکتے، لہٰذا انہوں نے ایسے ترتیب اختیار کی کہ وہ بظاہر مسلمان ہو کر یا یعنی اس سے فائدہ اٹھا کر کے یار مسلمانوں کے ساتھ ان کا جائز ہے نکاح، لہٰذا وہ آ کر پھر مسلمانوں کی راز کو اگلنے لگے اور وہ اپنے بادشاہوں اور امیروں تک پہنچانے لگے، اور اسی طرح مطلب اسلام کو بہت سارا نقصان انہوں نے پہنچایا۔ اور اسی کا ذکر ایک یورپین آدمی نے بھی کیا ہے، جنرل اکبر نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اس کا ذکر کیا ہے کہ یعنی بہت سے ایسے ہماری خواتین تھے کہ جو مسلمانوں کے نکاح میں آ گئے اور ان سے ہمیں ان کے راز کا پتہ چلا، ان کے اندرونی حالات کا پتہ چلا، اور اس سے ہمیں پھر ان کے قلعوں پر اور ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش میں یعنی آسانی ہوئی اور ہمیں اس میں یعنی کامیابی مل گئی۔ لہٰذا اسی لیے مطلب ہے کہ فرماتے ہیں اللہ پاک کہ یعنی مشرک آدمی سے ایک غلام بہتر ہے کہ اس سے شادی کر لی جائے، لیکن مشرک آدمی سے بالکل نہ کرے، مشرکوں سے تو بالکل منع کیا گیا۔ اور اللہ پاک اس کی علت بیان فرماتے ہیں کہ کیوں منع فرماتے ہیں اللہ پاک ان سے نکاح کرنا۔ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، کیونکہ جب ایک مشرک عورت سے ایک آدمی شادی کر لیتا ہے
پھر ان کے ساتھ انس اور محبت بڑھ جاتی ہے، ان سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ تو سب سے پہلے یہ کوشش کرے گی کہ میری اولاد میرے دین پر رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ پیار و محبت کی وجہ سے وہ آدمی اس سے متاثر ہو کر کدھر اس کے دین کی طرف مائل نہ ہو جائے اور وہ بھی کافر اور مرتد نہ بن جائے۔ لہٰذا اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو وہ دائمی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، جب کفر پر مرے گا تو یعنی دوزخ میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ تو یہ کافر لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ تم کو دوزخ کی طرف لائیں اور اپنے ہم ساتھی اور ہم نوا بنائیں، اور ادھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آخرت میں ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، لہٰذا تم بھی جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم کے مطابق۔ یعنی اللہ پاک نے یہ جو حکم دیا کہ مشرکوں سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہ کرائیں، اور یعنی عورتوں سے تم مشرک عورتوں سے شادیاں نہ کرو، تو یہ اللہ اپنے مغفرت اور جنتوں کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اور بتلاتا ہے اپنے حکم للناس لوگوں کو، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کر لے۔ اور یہ آیتیں اسی لیے اللہ پاک بھیجتے ہیں، احکامات اپنے بھیجتے ہیں کہ لوگ اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لے اور دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔